بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سنن نسائی جلد اول کا سبق نمبر 62 پڑھیں گے۔ باب الوضوء مما غیرت النار ہمارا چل رہا ہے۔ اس سبق میں بھی اسی سے متعلقہ احادیث پڑھیں گے۔ نیا سبق شروع کرنے سے پہلے خلاصہ جات دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں باب الوضوء مما غیرت النار کے حوالے سے ہم نے 2 احادیث مبارکہ پڑھی تھی اور ان کا ترجمہ، رجال السند، لطائف السند پہ بات کی تھی۔ آج کے اس سبق میں بھی اسی باب کی احادیث پر ترجمہ اور رجال السند اور لطائف السند وغیرہ کو دیکھیں گے۔ چلیے حدیث مبارکہ دیکھتے ہیں۔ وبه قال اخبرنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا محمد قال حدثنا الزبيدي قال اخبرني الزهري ان عبد الملك بن ابي بكر اخبره ان خارجة بن زيد بن ثابت اخبره ان زيد بن ثابت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضؤوا مما مست النار۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ان زید بن ثابت قال، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، یقول فرما رہے تھے، توضؤوا مما مست النار کہ آگ سے پکی ہوئی چیز کھانے پر وضو کرو۔ رجال السند دیکھتے ہیں۔ رجال السند میں بہت سے راویوں کے حالات پچھلے اسباق میں گزر چکے ہیں، ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، جن میں ہشام بن عبد الملک، ان کا تذکرہ پیچھے حدیث نمبر 172 میں گزر چکا ہے۔ محمد کا بھی حدیث نمبر 172 میں گزر چکا ہے۔ زبیدی کا حدیث نمبر 56 میں گزر چکا ہے۔ امام زہری رحمہ اللہ کا ماقبل بہت سی حدیث میں گزر چکا ہے۔ چلیے جی، عبد الملک بن ابی بکر یہ نئی راوی ہیں۔ پورا نام ان کا عبد الملک بن ابی بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم المخزومی المدنی ہے۔ ثقہ راوی ہیں، 5ویں طبقے سے تعلق ہے، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، اپنے والد سے حدیث لیتے ہیں، اور دیگر ان کے جو شیوخ ہیں، خارجہ بن زید بن ثابت، خلاد بن صائب، عبداللہ بن حنظلہ، ابی البداح بن عاصم بن عدی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جتنے بھی حضرات ہیں یہ تمام ان کے شیوخ کی فہرست میں آتے ہیں۔ اور ان کے جو شاگرد ہیں، ابن جریج، عبداللہ، محمد بن عمر بن حزم، ابو حازم ابن دینار وغیرہ، یہ تمام حضرات جو ہیں ان کے شاگردوں کی فہرست میں آتے ہیں۔ قال النسائی، امام نسائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ثقۃ، یہ ثقہ راوی ہیں۔ ابن سعد نے فرمایا ہے کہ کانا سخیًا سریًا، ایسے ہی مات فی خلافت ہشام کی خلافت کے ایام خلافت میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ ثقہ راوی تھے اور ان کی بہت سی احادیث مبارکہ ان سے روایت ہیں، اور ابن حبان رحمہ اللہ نے ان کو ثقات میں ذکر کیا ہے۔ ائمہ صحیح ستہ نے آپ سے روایات لی ہیں۔ اگلے راوی خارجہ بن زید رحمہ اللہ ہیں۔ ابو زید ان کی کنیت تھی۔ مشہور صحابی زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحب زادے ہیں۔ نسب نامہ ان کا یہ ہے کہ خارجہ بن زید بن ثابت بن ضحاک بن زید بن لوزان بن عمر بن عبد مناف بن مالک بن نجار، یہ بھی ثقہ راوی ہیں، فقیہ راوی ہیں۔ ان کے شیوخ کی فہرست میں ان کے والد صاحب، ان کے چچا اسامہ بن زید، سہل بن سعد، عبد الرحمن بن ابی عمرہ، اور اس طرح یہ تمام حضرات جو ہیں ان کے شیوخ کی فہرست میں آتے ہیں۔ ابو الزناد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کانا احد الفقہاء السبع، کہ یہ فقہاء سبع میں سے ایک تھے۔ مصطفیٰ زبیدی کہتے ہیں کہ خارجہ اور طلحہ بن عبداللہ بن عوف جو تھے یہ وراثت کو تقسیم کرتے تھے، دونوں کے پاس ہی یہ فرائض کا علم تھا۔ ایسے ہی عہد نامے جو ہوتے تھے ان کو لکھتے تھے اور لوگ ان کی بات کو حتمی سمجھتے تھے۔ یہ مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں، تابعی ہیں اور ثقہ راوی ہیں، خارجہ بن زید بن ثابت۔ ابن حبان نے ان کو ثقات میں ذکر کیا ہے، باقی ان کے حوالے سے آپ یہاں مزید دیکھ سکتے ہیں۔ اگلے راوی جو ہیں وہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، صحابی ہیں،
کاتبین وحی میں سے ہیں، وحی کو لکھا کرتے تھے، اور ان کے شیوخ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، عثمان اور دیگر یہ حضرات جو ہیں شامل ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، انہوں نے بلوغت سے قبل ہی اسلام قبول کر لیا تھا، اور ایک بڑی سعادت کی بات ہے کہ بلوغت سے پہلے یہ فخر اور یہ اعزاز ان کو حاصل ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک رہے۔ 13 برس کی عمر تھی جب غزوہ بدر پیش آیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کم عمر ہونے کی وجہ سے نظر فرمائی ان پہ، اور پھر ان کو واپس کر دیا تھا۔ غزوہ احد میں شرکت کے حوالے سے اختلاف ہے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ غزوہ خندق جو ہوا ہے 5 ہجری میں، اس میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرکت کی ہے، یہ ان کی پہلی شرکت ہے غزوہ کے اعتبار سے۔ اس وقت ان کی عمر جو ہے وہ 16 سال ہو چکی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غزوہ احد میں ان کی شرکت ثابت نہیں ہے۔ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ غزوہ احد میں بھی انہوں نے شرکت کی ہے۔ غزوہ خندق کھودنے کا جو کام تھا، اس میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل رہے ہیں، اور خندق کھودنے والی جماعت کے ساتھ جو ہے مٹی نکال کر باہی لایا کرتے تھے۔ تو جنگ یمامہ میں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جنگ ہوئی تھی مسیلمہ کذاب کے خلاف، اس میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل رہے، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر بھی لگا تھا۔ اگر وفات کے حوالے سے دیکھیں تو 56 سال عمر تھی۔ 45 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے۔ اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، اور مدینہ منورہ کے جو گورنر تھے وہ مروان بن حکم تھے۔ تو مروان بن حکم نے ہی آپ کی نماز جنازہ پڑھائی تھی، کیونکہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مروان بن حکم کے درمیان دوستی کے تعلقات تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کی موت کی خبر سنی تھی تو فرمایا تھا کہ آج حبر الامہ اٹھ گئے ہیں۔ ایسے ہی ایک اہم کام جو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو لکھا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید کو ہی منتخب فرمایا تھا، اور کہ وہ یہ عظیم کام سر انجام دیں۔ چلیے اب لطائف السند دیکھتے ہیں۔ پہلی خصوصیت اس سند کی یہ ہے کہ یہ سباعیات امام نسائی رحمہ اللہ میں سے ہے۔ دوسری یہ ہے کہ اس کے جو راوی ہیں وہ ثقہ راوی ہیں، اور ثقہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ یہ جتنے بھی راوی ہیں یہ ان سے ائمہ سیاستہ بھی روایت لیتے ہیں، روایت لینے میں متفق ہیں۔ لیکن ثقہ ہونے میں کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی ہے کہ ہشام کو بعض لوگوں نے صدوق لکھا ہے، ثقہ نہیں لکھا بلکہ صدوق لکھا ہے۔ سند کے پہلے 3 راوی حمصی ہیں، اور باقی سارے کے سارے جو ہے وہ مدینہ منورہ سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ اس طرح یہ سند 2 شہروں کے راویوں کے درمیان ہوگی، یعنی 2 شہروں سے تعلق رکھنے والے راوی اس حدیث مبارکہ کو بیان کرتے ہیں۔ اور ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں 2 تابعین کرام موجود ہیں، عبد الملک اور دوسرے خارجہ بن زید۔ اور ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ روایت الابن عن ابیہ کہ بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ سے روایت کر رہا ہے، اور ان میں سے ایک جو ہے وہ فقہاء 7 میں سے ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں علم الفرائض اور علم القرآن میں ممتاز تھے، تو یہ بھی ایک اس کی خصوصیت ہے سند کی کہ اس میں ایسے راوی موجود ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 92 حدیث مبارکہ مروی ہیں۔ اور ایک خصوصیت اس سند کی یہ ہے کہ یہ ایک ایسی سند ہے جس میں روایت کے لیے جو لفظ ادا کیے گئے ہیں وہ سارے کے سارے صریح ہیں۔ اور ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ حدیث مبارکہ جو ہے یہ پہلی حدیث ہے جو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ سنن نسائی میں۔ باقی ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ حدیث مبارکہ امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الطہارہ میں ذکر کی ہے، اور اسی سند کے ساتھ عن عبد الملک بن شعیب بن لیث بن سعد عن ابیہ عن جدہ عن عقیل عن الزہری بسند المصنف، یعنی حدیث مبارکہ یہی ہے اور سند یہ والی ہے
عن عبد الملک بن شعیب بن لیث بن سعد عن ابیہ عن جدہ عن عقیل عن الزہری۔ لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے متن حدیث اور ترجمہ دیکھا، رجال السند پر تفصیلی گفتگو ہو گئی، اور آخر میں ہم نے لطائف السند بھی پڑھ لیے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔